Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal from Toronto. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया था जी मॉर्निंग वॉक पे, तो वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले की जो उन्होंने हुक्म इम्तनाई दिया है उसकी ख़बर मिली, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी आपसे बात कर ली जाए। उससे पहले कि हम बात करें, मैं ये थोड़ा सा ये बता दूं, ये हमारी नेबरहुड के पास पार्क है, साथ में रिवर डॉन है वो चलता है, और ये जो ट्रेल्स बनी हुई हैं बड़ी खूबसूरत है, और साथ में ये जो उन ट्रेल्स में ये जो कोर्ट्स बने हुए हैं इस पे आप पेड मेंबरशिप के साथ इनको आप यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 1-2 दिन के लिए। तो ये जो कोर्ट्स हैं, तो बाकी ये बड़ा खूबसूरत और पीसफुल इलाका है, और मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ जब भी इस वॉक पे निकलता हूँ। अभी तो सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं और ये जो विंटर ख़त्म हुई हैं, तो अब ये 1-2 माह में मार्च के एंड पे या अप्रैल के मिड में ये बहुत ग्रीनरी और ख़ूबसूरत हो जाएगा ये सारा। अच्छा जनाब, बात करते हैं कि पीटीआई ने या सुन्नी इत्तेहाद ने पेशावर हाई कोर्ट में ये रिट पिटिशन दायर की कि जनाब ये जो पीटीआई की जो मखसूस कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन दूसरी सियासी पार्टियों को अलाट करने जा रहा है, उन्हें रोका जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने वो रिट पिटिशन सुनी, फिर उसका फ़ैसला महफूज किया, फिर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने फ़ैसला सुना दिया, हुक्म इम्तनाई दे दिया है कि इस रिट पिटिशन का फ़ैसला होने तक ये जो है इस स्टे आर्डर दिया जाता है, और वो जो मेंबर जिनको ये नशिस्तें अलाट कर दी गई हैं उनको मना कर दिया जाता है कि वो कौमी असम्बली का हलफ ले सकें। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है, इसको इंसाफ की तरफ पहला कदम करार देना चाहिए या समझना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने जब पहले भी ऐसा ही तारीख़ी फ़ैसला दिया था, जब उनके पास रिट पिटिशन गई थी कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो उनसे ना छीना जाए, तो उन्होंने यही फ़ैसला दिया था, लेकिन बाद में काजी साहब ने उस फ़ैसले को टर्न डाउन कर दिया था। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया अब इंसाफ पर मबनी फ़ैसले देने शुरू कर देगी। और जिस तरह के हमारी कोर कमांडर ने की कॉन्फ्रेंस का अलामिया है उसमें भी उन्होंने ये ऐलान किया है जी कि हमारा तो इलेक्ट्रल प्रोसेस से कोई तल्लुक़ नहीं था, और अब ये वक्त आ गया है कि वो अपने अमल से साबित करें कि वाकई ही उनका इलेक्ट्रल प्रोसेस पे, इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज होने के, आला अदलिया पर असरअंदाज होने का उनका कोई भी किरदार नहीं था। तो अब ये वक्त आ गया कि वो अपने इक़दामात से साबित करें और अदालतों को इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करने दें। इसी में सब की बेहतरी है, इसी में सब की भलाई है, वरना KPK में पीटीआई की हुकूमत है और 90% अवाम जो है वो पीटीआई के साथ है, अवाम के इमरान खान के साथ है, अली अमीन गंडापुर के साथ है, और इतवार को वो मुजाहरा भी करने जा रहे हैं कि ये जो धांधली हुई है, ये जो मैंडेट चोरी हुई है, उम्मीद करनी चाहिए कि उसको पुरअमन मुजाहरा करने दिया जाएगा और उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, और इसी तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी पुरअमन मुजाहरे करने दिए जाएंगे, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और ये जो उस इलेक्शन कमीशन ने
جو فارم 45 جیلی فارم 45 آلٹر کیے ہوئے فیک وہ جو کر دیے ہیں، وہ پوسٹ کر دیے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر، ان کو عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا اور عدالتوں پہ فوج اثر انداز نہیں ہوگی اور انہیں فیصلے کرنے دے گی۔ تو اس طرح حقدار کو حق مل جائے اور پاکستان ایک سموتھ ٹرانزیشن آف اقتدار کا جو ہے، اقتدار کی ٹرانسفری منتقلی ہے، اس کی طرف بڑھ جائے۔ اسی میں سب کی بہتری ہے، اسی سے ہی سیاسی استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا۔ اگر پاکستان کی سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہوں گے تو کوئی بہت ہی پاگل انویسٹر ہوگا جو پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا، وقت آ گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ عمران خان سے بات کرے، قیدی 804 سے بات کرے اور انہیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، اور ان کا مینڈیٹ جو ہے، جو چرا لیا گیا تھا، اس کو واپس کر دیا جائے اور اس کے اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ان کا جو حق اقتدار دے دیا جائے، اسی میں بہتری ہے۔ ادروائز آپ زبردستی سے کیسے کروڑوں لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی لاجک ہے، کوئی نیریٹو ہے، کوئی بیانیہ ہے، تو آپ لوگوں کو اس بیانیے پہ قائل کر کے، متفق کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، میجارٹی آف لوگوں کو ساتھ چلا۔ لیکن آپ گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو کیسے رول کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کو، ذہنوں کو کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہماری فوجیوں کو سمجھنی چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری فوجی اکیڈمیوں کی جو کریکلم ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے کیا مائنڈ جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں فوجی اکیڈمیوں سے؟ ضیاء الحق، مشرف، باجوہ اور یہ جو اب عاصم منیر ہے نمونہ، یہ ہم نے پیدا کیے ہیں۔ کیا یہ انٹلیکچوئل پیدا کر رہی ہیں ہماری فوجی اکیڈمی؟ ان کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، ان کو اپنے آئین کو، جو میرا خیال ہے یہ اپنے آئین کے مطابق دیے گئے حلف کو جو وہ اٹھاتے ہیں فوجی، اس کا مطلب بھی انہیں سمجھانا چاہیے۔ مثالیں دے کر جو اساتذہ ہیں وہ انہیں بتائیں کہ یہ کہاں خلاف ورزی ہوتی ہے، کہاں آپ کی لمٹ کیا ہے۔ اس کے اوپر اکیڈمیوں میں پروجیکٹ ہونے چاہیے، جو ینگ آفیسرز ہیں ان کو اور سویلین پروفیسر اکیڈمیاں جا کے انہیں پروجیکٹ کرائے، اسائنمنٹ کرائے، گروپ پروجیکٹ کرائے، ڈیبیٹ ہو کہ پاکستان کا آئین ان سے کیا توقع رکھتا ہے اور ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر پکڑ لیں اور کہیں کہ یہ سینئر کا حکم ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا فوجی مسلمان ہے اور مسلمان کی حیثیت سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہ پابند ہے۔ انہیں سیرت نبوی پڑھائی جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ غیر قانونی حکم نہیں مان سکتا، وہ چاہے وہ خلیفہ وقت کا غیر قانونی حکم ہو وہ نہیں مان سکتا۔ وہ کویسچن کرتا ہے اپنے سینئر کو کہ یہ غیر قانونی حکم ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور صرف کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے گئے حکم کے مطابق اس کے ہی ہم پابند ہوں گے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک فوج جو ہے وہ اپنے آئینی کردار کی طرف واپس نہیں جائے گی، اور سویلین جو قیادت ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو عوام جوتے مار مار کر خود سیدھا کر لیں گے۔ پبلک پریشر ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی، جب ادارے کام کریں گے، عدالتوں سے فوجی پریشر ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے عدالتیں اپنا کام کرنا شروع کر دیں گی، تو لوگ جو ہیں یہ کرپٹ عناصر کو لے کے جائیں گے عدالتوں میں، عدالتوں سے انہیں سزا ملے گی تو وہ نکل جائیں گے، پھر جو بچیں گے کرپٹ لوگ ان کو لوگ اپنے ووٹ سے نکال دیں گے۔ تو سسٹم بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے پاکستان کا، صرف ہماری فوج جو ہے اور وہ ان کی جو قیادت ہے
وہ اپنے آپ کو آئین کا پابند کر لے، اور یہ بہتر یہی ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو ووٹ کے سے فیصلہ دیا ہے اس کو مان کے پاکستان کی فوج اپنے آئینی کردار میں واپس آ جائے، نہیں تو ہر صورت میں واپس تو انہیں ہونا ہی ہے۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر انارکی سے ہوگا، پھر وہ ترکی کا ماڈل ہے۔ جب آپ سارے راستے بند کر دیں گے، اور بلی کی وہ چائنا کی بڑی کہاوت ہے کہ ایک اگر بلی کو بھی اگر آپ گھیر لیں تو اس کے لیے ایک راستہ تو چھوڑ ہی دینا چاہیے کہ وہ جہاں سے وہ بھاگ جائے، لیکن اگر بلی کو پتہ چل جائے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تو وہ پلٹ کر وار کرتی ہے اور وہ خونخوار بن جاتی ہے۔ تو پاکستان کی عوام کو اس پوائنٹ پر نہ دکھلا جائے، ان کے فیصلے کو مانا جائے، سمجھا جائے اور صحیح ڈیسیژن کیے جائیں، ورنہ ترکی کا ماڈل پاکستان میں بھی چلے گا اور پاکستان کی فوج کو ذلیل ہو کر واپس اپنے آئینی کردار میں جانا پڑے گا۔ اب تک اتنا ہی، خدا حافظ۔